رخصتی کا وقت ہوا اور ہر کسی کے آنسو جو کب سے رکے تھے وہ بہنے لگے۔ آج ان کی جان ان سے دور جا رہی تھی۔ اپنے سب بھائیوں سے گلے ملتے وہ رو رہی تھی، لیکن اپنے باپ کے گلے لگتے ہی رونے کے انداز میں شدت آ چکی تھی۔ اپنی جان تمہیں سونپ رہا ہوں علی، اس کا خیال رکھنا۔ مرتضیٰ نے بھیگی آنکھوں سے علی کو دیکھتے کہا اور اپنے سینے سے لگی نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ فکر مت کریں، اپنی جان سے زیادہ خیال رکھوں گا میں نور کا۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا، آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے 500 سالے مجھے یہ اچھے طریقے سے سمجھا چکے ہیں۔ گھر میں شاید اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ شروعات سے لے کر گھر کے آخر کونے تک گھر کو پوری طرح سے سجایا گیا تھا۔ چند رسومات ادا کر کے نور کو علی کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، جہاں ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ ہوئی تھی۔ وہاں بیٹھی وہ کتنی دیر سے علی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے سر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اور تھکن کے باعث تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ اسے پتا تھا اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر نور کے سوئے ہوئے معصوم سے وجود پر پڑی، اور اس نے مسکراتے وہ اس کے قریب جا بیٹھا اور اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے آہستہ سے نور کا دوپٹہ اتارا اور اسی طرح نرمی سے اس کی ساری جولری اتار دی۔ اسے صحیح طریقے سے لٹا کر علی نے کمبل اس پر ڈالا اور چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے وہ جب باہر نکلا تو نور اسی پوزیشن میں لیٹی تھی جس میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جب اس کی باہوں میں موجود وجود کسمسایا تھا۔ علی، آپ آ گئے؟ نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اس نے علی کو دیکھا جو پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری، مجھے سونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی جب علی نے اسے مزید مضبوطی سے خود میں قید کیا تھا۔ لیٹی رہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے اس وقت تمہیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ علی، ایک بات پوچھو؟ تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے میری جان۔ کبھی آپ نے بتایا نہیں آپ کے والدین کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ بم بلاسٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ لیکن وہ کس نے کروایا تھا اور کیوں کروایا تھا؟ اس نے نظریں اٹھا کر علی کی جانب دیکھا، کیونکہ میرے بابا نے اس کے کچھ بیہودہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال دی تھی۔ آپ کے بابا ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ شخص انہیں نہیں مارتا؟ نہیں، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تو پھر انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں ایسا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ اس شخص نے ایک ایسی لڑکی کو نقصان پہنچانا چاہا تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ کی مما؟ اس نے سوال پوچھا، لیکن جواب اس کی سوچ کے برعکس آیا۔ نہیں، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میری ماں کی کبھی حق تلفی نہیں کی، انہیں ہر طرح سے خوشی دی، لیکن انہیں کبھی اپنی محبت نہیں سمجھا۔ انہوں نے صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی تھی اور ساری عمر اسے ہی چاہا۔ وہ مزید سوال پوچھنا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ کر نہیں پوچھا کہ شاید اس کی یہ باتیں علی کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں جانے لگی، لیکن جانے سے پہلے دل میں چھپا سوال لبوں پر آ ہی گیا۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ وہ نیند میں جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ علی نے کوئی جواب دیا یا نہیں اسے نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ نیند میں جا چکی تھی۔ لیکن اس کا یہ سوال سنتے علی کے ذہن کے پردوں پر ایک چہرہ لہرایا اور لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، آئرہ۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، وہ جو ویٹر کو ہدایت کر رہی تھی علی کی آواز پر مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں یہ بات اپنی ساس سے کہنی چاہیے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بالکل، لیکن مجھے اس کی تعریف کے قابل آپ زیادہ لگی ہیں۔ ایسی بات ہے تو پھر تمہیں میری جوانی کی تصاویر دیکھنی چاہیے تاکہ تمہیں پتہ چلے اس وقت میں آج سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں دیکھ چکا ہوں، اس کے کہنے پر آئرہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اچھا، تم نے کہاں دیکھا؟ نور نے دکھائی ہوں گی۔ نہیں، میرے پاس آپ کی تصاویر ہے۔ تمہارے پاس میری تصاویر کیسے آئی؟ کیونکہ میں علی خان ہوں، علی خان کا بیٹا۔ اس کا انداز پورے اسرار تھا، جبکہ اس کے اس طرح کہنے پر آئرہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ علی خان، اس کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ ہاں، علی خان، وہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آئرہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی اس لفظ کو سوچتی رہی۔ جب سے علی نے حال میں اس سے یہ بات کی تھی تب سے وہ اسی سوچ میں گم تھی۔ کھڑکی کے سامنے کھڑی وہ علی کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ علی خان ایک سیاستدان تھا، علی خان کا بیٹا تھا، اس کا باپ بھی سیاستدان تھا، لیکن ابھی تک یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ علی کا باپ علی خان وہی علی خان ہو سکتا ہے۔ کیا سوچا جا سکتا ہے؟ عالم کیا سوچا جا رہا ہے؟ عالم نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے ایسا کرتے ہی آئرہ سوچ کی دنیا سے باہر نکلی تھی۔ عالم، بولو جانے عالم، علی خان کا بیٹا ہے۔ تمہیں اب پتہ چلا؟ اس نے رخ موڑ کر عالم کی جانب دیکھا۔ آپ جانتے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتانے والی بات ہی نہیں تھی۔ عالم، علی خان
آئرہ علی خان کا بیٹا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، بس اب اس کی بات کو یہیں چھوڑ دو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر عالم اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ لیکن عالم، آپ جانتے ہیں نا کہ علی کون تھا؟ آئرہ، وہ کوئی بھی نہیں تھا، اور اب میں ایک اور بار بھی تمہاری زبان سے یہ نام نہیں سننا چاہتا۔ تم نے تم نے اس بار اس کا لہجہ سختی اختیار کر گیا تھا۔ وہ مر چکا ہے عالم۔ اچھا ہوا مر گیا، ورنہ میں اسے مار دیتا۔ عالم، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن بنا اس کی کچھ سنے عالم اس کے لبوں پر جھک گیا، اور اس وقت اسے کچھ نہیں سننا تھا، اور علی خان کا ذکر تو بالکل بھی نہیں۔ اسے خود میں قید کیا عالم جیسے ہر سوچ سے دور لے جا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا آئرہ کی سوچیں تو وہیں پر اٹکی پڑی تھی۔ کتنی دیر سے وہ بے مقصد سنسان سڑکوں پر چل رہی تھی، جبکہ ذہن میں بس آج صبح نیوز میں سنے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ سیاستدان علی خان کچھ دن پہلے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ لیکن آج صبح اس نے یہ خبر سنی کہ علی خان کا اس لڑکی کے ساتھ افیئر نہیں چل رہا تھا، بلکہ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ نہ صرف نکاح میں، بلکہ ان دونوں کا چند سال پہلے ایک بیٹا بھی تھا۔ علی سے اس کی ملاقات اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی، اور چند ملاقاتوں کے بعد دوستی کی شروعات ہوئی، اور ان کی یہ دوستی کچھ ہی وقت میں محبت میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن صرف علی کے لیے۔ آئرہ نے اسے ہمیشہ دوست ہی سمجھا تھا، لیکن اپنے لیے وہ علی کے جذبات سے بخوبی واقف تھی۔ علی اس سے محبت کرتا تھا اور اس بات کا اقرار بھی کرتا تھا، لیکن آئرہ نے کبھی اس بات میں اتنی دلچسپی نہیں دکھائی تھی، کیونکہ وہ صرف محبت کی باتیں کرتا تھا، شادی کی نہیں۔ اور آئرہ کے نزدیک اصل محبت تھی ہی وہی جو انسان کو اپنے محرم سے ہوتی ہے۔ علی اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کی اس محبت کا یقین اس نے تب ہی کرنا تھا جب وہ اسے ایک پاک بندھن میں باندھتا۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ہر طرف پہلے یہ خبر چل رہی تھی کہ علی خان کا افیئر چل رہا ہے۔ اس نے اس بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ اسے علی پر بھروسہ تھا، لیکن آج یہ بھروسہ ٹوٹ چکا تھا، یہ جان کر کہ وہ شادی شدہ تھا، اور بقول آئرہ کے اب تک اس کے پاس وہ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ یہ بات اس نے خود ہی اپنے ذہن میں سوچ لی تھی۔ آئرہ! علی کی آواز سن کر اس کے چلتے قدم جھٹکے سے رکے۔ اس نے مڑ کر جہاں اپنی گاڑی سے نکل کر دیکھا، وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت وہ گرے کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ 37 سال کا تھا، لیکن لگتا بالکل نہیں تھا۔ تم سے بات کرنی ہے، اس نے آئرہ کے قریب آ کر کہا۔ وہ جو اس کی بات سن کر واپس مڑنے والی تھی، وہ اس کی حرکت دیکھ کر فوراً سے اس کے سامنے آیا۔ آئرہ، تم نے یقیناً نیوز دیکھ لی ہوگی، پر مجھ سے بات کرو، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تو کیا آج جو نیوز میں نے سنی وہ جھوٹ تھا؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ نہیں، وہ سچ ہے، لیکن میں تمہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں۔ کیا ایکسپلین کرو گے علی؟ آئرہ، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، مجھے اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا۔ میری پہلی اور آخری محبت تم ہو، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے یہ بات کبھی میڈیا میں نہیں آنے دی کہ میں شادی شدہ ہوں، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ میں نے کبھی تم سے شادی کی بات نہیں کی، کیونکہ میں چاہتا تھا پہلے میں وسیلہ کو طلاق دوں، اس کے بعد تمہیں اپناؤں۔ اگر تم اسے چھوڑنا ہی تھا تو پھر شادی کیوں کی؟ میں نے یہ شادی صرف گھر والوں کی زبردستی پر کی تھی، اور تمہارا بیٹا بھی گھر والوں کی زبردستی پر ہوا تھا۔ اس کے طنز پر وہ نظریں جھکا گیا۔ دیکھو علی، ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ اب ختم ہے۔ تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ خوش رہو۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میرے اتنے ماہ تک رہا کسی ایسے شخص کے ساتھ رہی جو پہلے ہی کسی کا شوہر تھا۔ تم میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں اسے چھوڑ دوں گا، مجھے نہیں رہنا آئرہ اس کے ساتھ، مجھے صرف تم سے شادی کرنی ہے۔ آئرہ کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کب اس کی نیلی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ علی، تم اسے چھوڑ بھی دو تو اب میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ بہتر ہے اپنی زندگی جیو، اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ خوش رہو۔ وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن وہ بس وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ہاتھ لگا کر اس نے اپنے دکھتے سر کو سہلایا۔ جب سے وہ آئرہ سے مل کر آیا تھا تب سے وہ اسی طرح بیٹھا تھا، اور شاید بیٹھا ہی رہتا اگر اس کا فون نہیں بجتا۔ بے دلی سے اس نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا جہاں انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ ہیلو، اس نے کال اٹھاتے بیزاری سے کہا جب اسے دوسری کسی طرف سے ہنسی سنائی دی۔ تمہاری محبوبہ بہت خوبصورت ہے علی خان۔ اس کی بات سن کر وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ آج صبح ہی میرے آدمی نے تم دونوں کو دیکھا تھا، بس پھر میں نے سوچا میں بھی اس سے مل لوں۔ آصف، کیا چاہیے تمہیں؟ تم آئرہ کو کچھ مت کرنا۔ اچھا، تو آئرہ نام ہے؟ خیر، میں اسے کچھ نہیں کروں گا۔ تمہاری تڑپ بتا رہی ہے وہ تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ میں ایسے کچھ کر کے اپنا نقصان کیوں کروں گا؟ تم سے کچھ بات کرنی ہے، ایڈریس بھیج رہا ہوں، آ جا، اور اکیلے آنا۔ اس نے کال کٹ کر دی اور علی جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آئرہ کہاں ہے؟ اس جگہ پر داخل ہوتے ہی علی نے پوچھا، جبکہ اس کی اتنی بے چینی پر آصف لغیاری ہنس پڑا تھا۔
اس نے علی کو اپنے گھر پر نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ کوئی دوسری جگہ تھی، جیسے کوئی پرانی فیکٹری ہو جہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ صبر کرو خان، اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ اپنی بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ پہلے تم میری بات سنو، سیاست چھوڑ دو، یہ میری جگہ تھی جہاں تم اس وقت بیٹھے ہو، جس پر تم نے قبضہ کیا ہے۔ میری بات مان لو ورنہ اس لڑکی کو اور تمہیں ایسا بدنام کروں گا نا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم سے مجھے کسی اچھی چیز کی امید نہیں ہے، لیکن مجھے تم سے ہے، تم میری بات مان لو گے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، سے دیکھو۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو پلے کی، جسے دیکھ کر آصف لغیاری کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ دیکھ رہے ہو اسے؟ میرے پاس تمہاری ان بیہودہ ویڈیوز کا پورا کلیکشن ہے، اور کوئی بھی انہیں جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہ ویڈیو ہر طرف پھیلا دوں تو مجھے بتاؤ کہ میری آئرہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر آصف کی آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وہاں بنے ایک دروازے کی جانب اپنے ہاتھ کا رخ کیا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہیں علی خان سچ میں ہی اس کے ویڈیوز وائرل نہ کر دے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آئرہ کو محفوظ کر کے علی نے ویسے بھی یہ کام کرنا ہی تھا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی علی دروازے کی جانب بھاگا اور جلدی سے اسے کھولا۔ وہاں آئرہ کونے میں بیٹھی اپنا سر گھٹنوں میں رکھے رو رہی تھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا، لیکن علی کے دروازہ کھولتے ہی باہر سے آتی روشنی کو دیکھ وہ اندر داخل ہوا، جسے محسوس کر کے آئرہ نے اپنا سر اٹھایا اور سامنے اسے کھڑے دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ علی! اسے دیکھ کر علی نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آج تک اس نے آئرہ کا صرف ہاتھ پکڑا تھا، یہ حرکت اس نے پہلی بار کی تھی، شاید اپنا ڈر دور کرنے کے لیے جو چند لمحے پہلے سے کھونے کا ہو گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر آئرہ نے جلدی سے اسے خود سے دور کیا، اور اس کے ایسا کرتے ہی علی کو بھی اپنی حرکت کا احساس ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا آئرہ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے نگاہیں جھکا کر اپنا سر ہلایا، جبکہ اسے دیکھ کر علی گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ دل تو چاہتا تھا اسے زور سے خود میں بھینچ لے، لیکن اس کے پاس یہ حق تھا ہی کب؟ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، بس تم مجھے یہاں سے نکال دو۔ اس نے خوفزدہ نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ لمحوں کا کھیل تھا جب سڑک پر اسے کسی نے بے ہوش کر دیا، اور آنکھیں کھلی تو وہ یہاں تھی۔ کافی دیر تک تو آوازیں دی، نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف سے ناکامی دیکھ کر وہ بس روتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ آئرہ پلیز میرے ساتھ چلو، ہماری آخری ملاقات سمجھ لو، اس کے بعد میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے اپنا سر آہستہ سے ہلایا۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے آئرہ نے پیچھے کر لیا۔ یہ اس کی عادت تھی، جب بھی آئرہ اس کے ساتھ ہوتی تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ کبھی نہیں آگے بڑھا۔ پہلی بار آئرہ نے اپنا ہاتھ دور کیا، اور اس کی یہ حرکت علی خان کو اندر تک توڑ چکی تھی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے یہاں آیا تھا کہ اب آئرہ کے ساتھ اپنا یہ تعلق ختم کر دے گا، تاکہ اس کی وجہ سے پھر کبھی آئرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اس لڑکی کے بنا وہ جیتا کیسے؟ یہ بات بس وہ سوچ کر رہ گیا۔ آئرہ! آئرہ جو گاڑی سے اتر چکی تھی، اس کے پکارنے پر رک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، ہمارے راستے الگ ہی ہیں۔ اچھی بات ہے، تم سمجھ گئے علی، میں تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ تمہارے نصیب میں جو ہے اس کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو، اسے اس کے حق دو، اسے وہ سب دو جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا، لیکن علی نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میری وجہ سے آج تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتا میری وجہ سے دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، اس لیے مجھے یہی فیصلہ بہتر لگا۔ بس ایک بات کہہ دو کہ تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی۔ تم ہم سفر نہ صحیح پر میرے دوست ہو، اور میں بس تمہیں اسی حیثیت سے یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔ جب تک وہ بولتی رہی تب تک علی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھتا رہا، جیسے حفظ کرنا چاہتا ہو۔ پتہ نہیں سے پھر کبھی دوبارہ یہ چہرہ دیکھنے کو ملتا یا شاید نہیں۔ تم میرے نصیب میں نہیں ہو، لیکن جس کے نصیب میں ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ علی کے جانے کے بعد زندگی کچھ دنوں تک رک گئی تھی۔ بھلے اسے علی سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کی زندگی کا اہم فرد بن چکا تھا۔ اس کی رکی ہوئی زندگی تب دوبارہ راستے کی جانب آئی جب اس کی پہلی ملاقات عالم شاہ سے ہوئی تھی۔ تم گاڑی میں بیٹھنے والے زمین پر چلنے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو، یا کچھ نہیں دیکھتے بس انہیں روند کر چلے جاتے ہو؟ اس کے قریب آتے ہی آئرہ نے سخت لہجے میں کہا تھا، جس سے عالم شاہ کے سفید پیشانی پر موجود بل میں اضافہ ہوا تھا۔ دیکھو لڑکی، مجھ سے زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور ویسے بھی غلطی اس بچے کی ہے۔ اس بچے کی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، اور اب تم اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ گے۔ آئرہ کے کہنے پر عالم نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاسپٹل تو وہ ویسے بھی اس بچے کو لے کر جاتا، لیکن مردوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے والی لڑکیاں اسے ہرگز پسند نہیں تھی۔ اس کا بس چلتا تو ایسے ہی لڑکیوں کی زبان کھینچ لیتا، اور اس کے ساتھ پہلی ملاقات کے بعد زندگی میں نیا موڑ آیا۔ اسے پتا تھا اس کے بابا اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں میں رہتے ہیں،
لیکن عالم بھی اسی کی فیملی کا حصہ تھا، یہ اسے نہیں پتہ تھا۔ اور ایک اہم بات جسے گاؤں جا کر پتہ چلی وہ یہ تھی کہ وہ عالم شاہ کی منگ تھی۔ آہستہ آہستہ جیسے علی کی یاد زندگی سے مٹتی گئی، اس کے لیے جیسے اپنی فیملی میں بیٹھی اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہنستے بولتے علی خان کی ہر یاد میں بس وہی بستی تھی۔ اسے ابھی شادی نہیں کرنی تھی اور عالم شاہ جیسے شخص کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں، لیکن اپنے بابا کے اصرار پر اسے اس شادی کے لیے راضی ہونا پڑا۔ اس شادی میں بھلے ہی اس کی مرضی شامل نہیں تھی، پر وہ اس شادی کو پورے دل سے نبھانا چاہتی تھی اور اس نے نبھائی بھی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا عالم شاہ جیسے شخص سے بھی اسے کبھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن ہو گئی تھی۔ وہ شخص جو اس کا محرم بنا تھا، دھیرے دھیرے اس کا سب کچھ بنتا چلا گیا۔ اپنی زندگی میں وہ خوش تھی اور انہی دنوں کی بات ہے جب وہ عالم کے ساتھ ہنی مون پر گئی تھی۔ عالم باہر گیا تھا اور وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب نیوز چینل پر آتی خبر دیکھ کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ نیچے گر گیا۔ نیوز اینکر پورے جوش سے یہ بات بتا رہی تھی کہ سیاستدان علی خان اور ان کی بیوی ایک بم بلاسٹ میں انتقال کر چکے ہیں، اور اتنے وقت کے بعد اسے جیسے یاد آیا تھا کہ اس کی زندگی میں علی خان بھی کبھی تھا۔ یہ خبر سنتے وہ رو رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ علی خان کے لیے رو رہی تھی، اور اگر علی کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ آئرہ اس کے لیے رو رہی ہے تو وہ ویسے بھی خوشی سے مر ہی جاتا۔ روتے روتے سے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ عالم کب وہاں آیا۔ اسے روتے دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے پوچھنے پر آئرہ نے بنا کچھ چھپائے اسے اپنے ماضی کا وہ ادھورا قصہ سنایا۔ وہ اس بات کو بھول چکی تھی، لیکن اب یاد آ گئی تھی تو وہ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی آگے جا کر کبھی عالم کو کسی اور سے یہ بات پتہ چلے۔ وہ تمہارا ماضی تھا آئرہ، چلا گیا، میں تمہارا حال اور مستقبل ہوں۔ آپ کو برا نہیں لگا عالم؟ تم اگر مجھے دھوکہ دیتی تو مجھے برا لگتا، اور تم میرے ساتھ مخلص ہو پورے دل سے، تم اس رشتے کو نبھا رہی ہو، تو پھر میں کیوں پرانی باتیں لے کر بیٹھوں؟ بات اس جگہ کی ہوئی ہے اور اسے یہیں پر ختم کر دو۔ آپ کو واقعی کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں، اگر مجھے کسی چیز سے فرق پڑ رہا ہے تو وہ ہے تمہارے آنسو جو تم کسی اور کے لیے بہا رہی ہو۔ رونا بند کرو۔ عالم نے اس کے بھیگے گال صاف کیے۔ عالم وہ مر چکا ہے، میں بس اس لیے رو رہی تھی۔ تو تم میرے لیے رو، اس کے لیے مجھے کیا مرنا پڑے گا؟ عالم، اس نے مزید شدت سے روتے اس کے سینے پر اپنا مکہ مارا۔ عالم نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ یہ بات یہیں ختم کر دو آئرہ، تمہارا ماضی حال مستقبل سب کچھ صرف عالم شاہ ہے۔ عالم نے شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے مزید سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ آئرہ نے بھی اس بات کو اسی جگہ پر ختم کر دیا، دوبارہ کبھی اسے یاد نہیں کیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ذکر پھر اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ علی اٹھیں اٹھیں، اس کا مضبوط کندھا ہلاتی وہ اتنی دیر سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں اٹھنا ہے؟ اس نے نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ کہا۔ 9 بجنے والے ہیں میری جان، وہ روز ہی بجتے ہیں، پلیز اٹھے نا، اما صاحب کا فون آیا تھا، وہ ناشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ نیند سے بھری آنکھیں کھولتے علی نے نور کی جانب دیکھا جس نے اس وقت ریڈ کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ ہلکی پھلکی جولری اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے اس نے لبوں کو سرخ لپسٹک سے سجایا تھا، اور اس کا یہ روپ علی خان کے سوئے جذبے جگا رہا تھا۔ کیوں ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں ملتا؟ علی نے اس کا وجود اپنے اوپر گرایا۔ علی، یہ رسم ہوتی ہے۔ خیر ابھی تو نہیں آئے نا، پھر سو جاؤ، میں اپنی نیند پوری کر چکی ہوں۔ ایک اچھے شوہر ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی نیند پوری کر لو، کیونکہ کل رات میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن آج ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی نور کے گال سرخ ہو چکے تھے۔ چھوڑے مجھے، اس نے علی کے اوپر سے اٹھنا چاہا جب اس کا وجود بیڈ پر لٹا کر علی نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا در قریب آیا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر علی نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ سر، نور میڈم کے گھر والے آ گئے ہیں، تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ جواب وہ باہر کھڑے شخص کو دے رہا تھا، لیکن نظریں بس نور پر ٹکی تھی، جو نظریں جھکائے اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو، تمہارے گھر والوں نے بچا لیا، لیکن آج رات ولیمے کے بعد تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا گال کو سہلایا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، ساتھ چلیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے جلدی سے اپنا ڈمپل دکھاؤ۔ علی، نور نے اس کی فرمائش پر اسے گھور کر دیکھا۔ جلدی سے دکھاؤ۔ اس کے کہنے پر نور ہلکا سا مسکرائی اور اس کے ابھرتے ڈمپل پر علی نے نرمی سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر پریش نے دل میں بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا اور وہ نازک لڑکی، لیکن ان کی جوڑی انتہا کی حسین تھی۔ السلام علیکم۔ پریشا نے مسکراتے ہوئے علی کے سلام کا جواب دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر نور کو اپنے سینے سے لگایا۔ اسے اپنی بیٹی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ خوشی اس کے چہرے سے ہی پھوٹ رہی تھی۔ ماہیم اور حیات کے علاوہ وہاں لڑکوں میں صرف احاب اور احان موجود تھے۔ ان سب سے مل کر علی نے انہیں نور کے ساتھ ڈائننگ روم میں بٹھا دیا۔
لیکن خود وہ آئرہ کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ جانتا تھا کل اس کی بات کے بعد وہ عجیب ہی کیفیت میں رہی ہوگی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ان سب کے جانے کے بعد وہ آئرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میری تصویریں پھینک دو علی، تم نے انہیں کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں پھینک سکتا، وہ میرے بابا کی یادیں ہیں، ان کی خاص چیزیں۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی۔ مجھے آپ سے نفرت کیوں ہوگی؟ کیونکہ میری وجہ سے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو چھوڑنا چاہا۔ اس کی بات سن کر علی نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ہمیشہ سے آپ سے محبت رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں آئرہ آنٹی، جب میں چھوٹا تھا تب بابا نے مجھے اپنی ماضی کی ساری باتیں بتائی تھی۔ وہ میری ماں کو چھوڑنا چاہتے تھے لیکن نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ جو رشتہ ٹوٹنے والا تھا میرے بابا نے اسے تا حیات جوڑ کر رکھا، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کے کہنے پر۔ یہ تمہاری سوچ ہے، تمہیں پتہ ہے علی، تم اچھے ہو۔ صرف اچھا نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم بالکل اپنے باپ کی طرح ہو۔ مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے اس نے علی کی جانب دیکھا۔ میں اپنے باپ کی طرح ہوں، یہ بات میرے لیے قابل تعریف ہے۔ چلے ناشتہ کرتے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ لے جا کر وہ ڈائننگ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ علی کے گھر سے واپس آ کر وہ سب پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ آج کا دن بھی ایسا ہی مصروفیت بھرا گزرا تھا، کیونکہ آج نور اور علی کا ولیمہ تھا۔ شاہ دیکھیں، میں نے آپ کے کپڑے اور باقی سارا سامان نکال کر رکھ دیا ہے، تو مجھے اب آواز مت دیجیے گا، میں آراپی کے پاس جا رہی ہوں۔ اس کا سارا سامان ترتیب سے ٹیبل پر سجا کر وہ صوفے پر سجا کر وہ جانے لگی۔ جب آریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بہت قریب کیا تھا، اتنی جلد بازی کیوں دکھا رہی ہو؟ جب سے نور کی شادی ہوئی ہے تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ شادی والا گھر ہے نا، تو کتنے کام ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے اس نے جواز پیش کیا۔ ہاں، سارا کام تمہارے ان کندھوں پر تو ڈالا ہوا ہے، آج تمہارا کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی۔ ابھی تو چھوڑے نا، مجھے جانا ہے۔ جا کر کیا کرو گی؟ شاہ پلیز چھوڑیں، رات کو جو بولیں گے وہ کروں گی، پر ابھی چھوڑ دیں۔ پکا؟ رات کو میں جو بولوں گا وہ تم کرو گی؟ ہاں۔ گہرا سانس لے کر آریان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے چھوڑتے ہی وہ باہر بھاگ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی پہلی نظر حریب پر پڑی، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا ہر طرح سے جائزہ لے رہی تھی۔ حریب، کیا دیکھ رہی ہو؟ زریام، میں موٹی ہو رہی ہوں نا۔ اس کی بات سن کر زریام کو ہنسی آئی، اسے اپنا آپ ابھی سے موٹا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ نہیں میری جان، تم بالکل موٹی نہیں ہو رہی ہو۔ اس نے پیچھے سے حریب کو اپنے حصار میں لیا۔ لیکن ہو تو جاؤں گی نا، تو کیا ہوا، مجھے تم ہمیشہ خوبصورت لگتی ہو۔ اس کی بات سن کر حریب نے اپنا رخ موڑا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ۔ کہو۔ جب ہماری اولاد ہو جائے گی تو میرے لیے تمہارا پیار کم تو نہیں ہو جائے گا نا؟ نہیں، میرا پیار تمہارے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے حریب کے سفید بے داغ پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ کھانا کھایا تم نے؟ ہاں کھا لیا۔ کچھ اور کھانا ہے؟ ہاں، چاٹ کھانی ہے، کھلا دو گے؟ اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بالکل، جو بھی کھانا ہے مجھے بتاؤ، ابھی میں تمہارے لیے چاٹ کا بھی بندوبست کر کے آتا ہوں۔ زریام کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور پھر سے خود کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ مہمانوں سے سلام دعا کرتے دادا جان کی نظر بار بار انٹرنس کی طرف جا رہی تھی۔ انتظار تھا کہ وہ خاتون جو انہیں پہلے ملی تھی وہ دوبارہ مل جاتی۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں دادا جان؟ علی کی آواز پر دادا نے مڑ کر اپنے خوبرو پودے کو دیکھا، جو اس وقت رائل بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں اپنی نیلی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ خاص مہمان ہے؟ کون سے مہمان؟ تم نہیں جانتے؟ آپ نے خود انوائٹ کیا تھا، کیونکہ میں نے کیا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا۔ نہیں، میں نے نہیں کیا تھا۔ جب انوائٹ نہیں کیا تو پھر وہ کیسے آئیں گے دادا جان؟ مرتضیٰ نے کیا تھا۔ اب تم علی اپنی دلہن کے پاس جاؤ، میرا دماغ مت کھاؤ، مجھے پہلے ہی بہت غصہ آ رہا ہے۔ دادا جان کے کہنے پر علی اپنے کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ کر دادا جان کو اپنا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا محسوس ہوا تھا۔ انہیں نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو اپنے قریب بلایا۔ جی سر۔ سامنے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سامنے کھڑی فیملی کی طرف اشارہ کیا، جس میں عارف، آمنہ، دادی جان، مشال اور اقرار تھے۔ جی سر، ان کا خاص خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً جا کر دے دینا۔ ان کے کہنے پر ویٹر اپنا سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دادا جان بھی اپنی دل نشین کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اس کے چہرے کو چھو کر مرتضیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیسی لگ رہی ہوں بابا سائیں؟ بہت خوبصورت، بہت اچھی، اور میں ایسی ہی ہوں، آپ میرے لیے فکر مت کریں۔ تمہارے لیے میری یہ فکر تا حیات رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ ہم ہیں نا فکر کرنے کے لیے۔
مرتضیٰ اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ دادا جان کی آواز پر مرتضیٰ کے ساتھ نور نے بھی ان کی جانب دیکھا تھا۔ جی میں جانتا ہوں۔ اچھا ذرا میرے ساتھ آؤ۔ دادا جان نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا جو بغیر کچھ پوچھے ان کے ساتھ چل دیا تھا۔ وہاں کارنر پر جو فیملی بیٹھی ہے تم انہیں جانتے ہو؟ ان کی بات سن کر مرتضیٰ نے حیران ہوتے اپنا سر ہلایا۔ جی عارف میرا بہت اچھا دوست اور بزنس پارٹنر ہے۔ اچھا آپ کی پوچھ رہے ہیں؟ ارے نہیں وہ بس بہت اچھے لوگ لگ رہے تھے تو میں نے اسی لیے تم سے پوچھ لیا، کبھی دیکھا نہیں نا۔ انہیں جاؤ بیٹا جا کر مہمانوں سے ملواؤ۔ ان کے کہنے پر وہ فقط اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر قدم کمرے میں رکھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اسے یہی لگا تھا آریان بھی سو چکا ہوگا کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے کمرے میں دیر سے آئی تھی، لیکن 2 قدم جب وہ مزید چلی تو کسی نے اندھیرے کمرے میں اجالا بکھیر دیا۔ شاہ آپ جاگ رہے ہیں؟ کیسے نہیں جاگتا، آخر ہماری بات طے ہوئی تھی۔ لیکن مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ تم اپنی بات سے مکر رہی ہو کہ سوا شاہ؟ مکر نہیں رہی، کسی اور دن پر ڈال رہی ہوں، مزے سے کہتی وہ چینج کرنے کے لیے جانے لگی جب آریان نے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آج میرا تمہیں چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے مسز آریان شاہ۔ شاہ پلیز دیکھیں میری آنکھوں میں اب نیند بھری ہوئی ہے۔ اپنی آنکھیں پوری کھول کر وہ آریان کو اپنی نیند دکھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایسے معاملوں میں خوش قسمت دنوں کے علاوہ کسوا کو کبھی نہیں چلی تھی اور آج بھی نہیں چلنے والی تھی۔ اسے بیڈ پر گرا کر آریان اس کے اوپر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ بیڈ پر اپنی میکسی پھیلائے وہ کل کی طرح علی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن آنکھوں میں اترتی نیند اسے سونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے لگایا اور کل کی طرح پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس کی پہلی نظر سوئی ہوئی نور پر پڑی اور اپنی گھڑی اور کوٹ اتار کر اس نے بٹن کھول کر سلیوز کونیوں تک چڑھائی اور بیڈ پر بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ لائٹ بلو کلر کی میکسی پہنے وہ کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ علی کو وہ ہر پل ہی خوبصورت لگتی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ آج تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتا نور۔ اس کے گال کو سہلاتے اس نے ہلکی سی سرگوشی کی اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ دوسری طرف نور کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کسی کی موجودگی اپنے اوپر بھاری وزن اور پھر رکتی سانسیں اس کی نیند خراب کر چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے علی کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی رہی۔ اس کے لبوں کو آزاد کر دے علی غور سے اس کا لال چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کب آئے؟ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر اس نے سوال کیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھا اور وہاں سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر واپس اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ یہ تمہارا گفٹ، کل دے نہیں سکا اور دیر سے دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ نور نے اس کے ہاتھ میں پکڑے اس بلیک باکس کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں میں اس باکس کو لے کر کھولا اور گفٹ دیکھ کر حیرت سے علی کو دیکھنے لگی۔ اس باکس میں ایک چابی تھی، گاڑی کی چابی۔ یہ میری ہے علی؟ اس نے بے یقینی سے علی کی جانب دیکھا۔ ہاں بالکل، تھینک یو۔ خوشی سے چہچہاتے وہ علی کے گلے لگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے گاڑی چلانے کا کتنا شوق تھا؟ ہاں میں جانتا ہوں، تم مجھے پہلے ہی بھی بتا چکی ہو۔ بابا سائیں اور لالا نے کبھی مجھے چلانے نہیں دی۔ کیوں؟ انہیں لگتا ہے کہ میں خود کو چوٹ پہنچا لوں گی۔ خیر یہ ڈر تو مجھے بھی ہے، لیکن میں اس ڈر کے پیچھے تمہاری اس خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نرمی سے اس کی کمر سہلاتے کہا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تو تمہیں تمہارا گفٹ مل گیا، اب اپنا گفٹ کھولو۔ اب میں اپنا گفٹ لے لوں؟ اسے بیڈ پر لٹا کر علی اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ علی میں گاڑی دیکھ لوں؟ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے بخلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہی ہے میری جان، بعد میں دیکھ لینا، ابھی صرف اپنے شوہر پر دھیان دو۔ بہکے بہکے لہجے میں کہتا وہ اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو نور، تمہارا شکریہ میری محرم بننے کے لیے، میری روح کا محرم بننے کے لیے۔ اس کی سرگوشی نما آواز سن کر نور نے اپنی آنکھیں بند کر لی جب اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے کر علی نے اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے لبوں پر جھک کر اسے ہر طرح سے اپنا بناتا چلا گیا۔ ہیلو ثنا، کیسی ہو؟ ثنا کی کال اٹھاتے ہی اس نے خوشی سے کہا۔ زریام کے کہنے پر اس نے کوشش کی تھی کہ شاندے سے جا کر مل لے، لیکن فرصت ہی نہیں مل پائی۔ لیکن پھر بھی وہ اسے لاتعداد کال کر چکا تھا، لیکن اس کا نمبر ہر بار ہی بند جا رہا تھا، اسی لیے آج اس نے ثنا کو کال ملائی تھی۔ ویسے وہ شاندے کے گھر بھی جا سکتا تھا، لیکن آہان کے مطابق وہ غصے میں ہوگی۔ اسے سامنے دیکھ کر پتہ نہیں کس طرح کا ریاکٹ کرتی۔ یہ شاید گھر میں بھی داخل نہ ہونے دیتی، تو بہتر تھا پہلے فون پر بات کر کے اسے منا لیا جائے۔
تمہیں آج میری یاد کیسے آ گئی؟ اس کی بات سن کر اہان اپنا سر کھجانے لگا۔ کیسی ہو؟ کام کی بات کرو اہان، تم تو ویسے ہی کہہ رہی ہو جیسے میں تمہیں بنا کام کے کال کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں نہیں کرتے ہو؟ اچھا وہ شانزے کا نمبر بن جا رہا ہے تو یوں کہو نا کہ شانزے کے لیے کال کی ہے۔ اس کی بات اہان نے ہوا میں اڑائی۔ دوست کی ہیلپ نہیں کرو گی؟ اس نے اپنا نمبر چینج کر لیا ہے۔ اچھا تو مجھے اس کا نیا نمبر سینڈ کر دو۔ کر رہی ہوں، اور فون رکھو، میں تیار ہو رہی ہوں، مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ شانزے کا نمبر دے رہی ہوں، اس سے پوچھ لینا، وہ زیادہ اچھے سے بتا دے گی۔ اس نے کال کٹ کی اور اہان کو شانزے کا نیا نمبر سینڈ کر دیا۔ پتا تھا جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گی تب تک وہ کال اور میسیجز کر کے اس کا دماغ کھاتا رہے گا۔ تم نے نمبر چینج کر لیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تم سے بات نہیں ہو رہی تھی، میں اتنا بے چین تھا۔ تم بھلا کیسے اتنی آرام سے رہ رہی ہو؟ اس کے کال اٹھاتے ہی اہان بنا اس کی بات سنے اپنی بات کہنا شروع ہو گیا۔ اہان بریک لو پھر بولو۔ سوری یار، میں نے تمہیں ڈانٹا تھا۔ اہان وہ بات اب پرانی ہو چکی ہے، میں بھول گئی ہوں کہ تم بھی بھول جاؤ۔ یعنی تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ شانزے اس سے ناراض نہیں تھی اور یہ بات سنتے ہی اسے سکون ملا تھا۔ نہیں، تو پھر مجھے اپنا نمبر کیوں نہیں دیا؟ تم میرے گھر آ سکتے ہو ابھی؟ اس کی بات سن کر اہان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ابھی، اور سنو اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ شانزے سے ملاقات کے تصور نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اس وقت سب لوگ وسیع کے گھر پر ہی رکے ہوئے تھے سوائے ماہر کے۔ نور کی شادی کے اگلے روز ہی وہ یونیورسٹی ٹرپ پر جا چکا تھا۔ کپڑے بدل کر اسے اپنے بکھرے بالوں کو ٹھیک سے بنایا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا تھا۔ راستے میں سے شانزے کے لیے پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ خرید لیا۔ راستہ اسے پتہ تھا، خود وہ پہلے ہی اس کے گھر ایک بار جا چکا تھا، لیکن آج تک اس کے گھر والوں سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی شانزے اس کے گھر والوں سے ملی تھی۔ اس کے گھر کے باہر گاڑی رکتے وہ حیرت سے ہر طرف دیکھنے لگا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، اسی لیے شانزے کا لائٹوں سے سجایا گھر الگ ہی دکھ رہا تھا۔ پھولوں کا گلدستہ گاڑی سے نکال کر وہ اندر چلا گیا، جہاں اندر جاتے ہی اس منظر کو دیکھ کر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ گلدستہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ سامنے ہی اس خوبصورت سے اسٹیج پر دلہن بنی شانزے بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر ہنس رہی تھی، اور اہان کو اپنا دل ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا۔ جن محبت بھرے جذبات کو اس نے صحیح وقت کے لیے انتظار میں آج تک چھپا رکھا تھا، وہ جیسے اندر ہی اندر مر رہے تھے۔ ادھر ادھر نظر دوڑاتی شانزے کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ الٹے قدموں واپس باہر چلا گیا۔ اہان! اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے اہان کے ہاتھ اس کی آواز پر رکے تھے۔ اس نے مڑ کر بھیگی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس وقت بیبی پنک کلر کی میکسی پہنے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اہان کو اس کی یہ خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ شاید وہ اس وقت دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو تمہیں اس دن بتانا چاہ رہی تھی کہ میری انگیجمنٹ فکس ہو گئی ہے، اور آج بھی اسی لیے تمہیں بلایا تاکہ تمہیں یہ سرپرائز دے سکوں۔ چلو آؤ، تمہیں دادا سے ملواتی ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اندر لے جانے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ تم اتنی بیوقوف کیوں ہو شانزے؟ سچ سچ بتاؤ، کیا آج تک تمہیں میری نظر میں اپنے لیے کوئی جذبہ نہیں دکھا؟ تمہیں آج تک یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ اس کی بات سن کر شانزے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے بتاؤ، جواب دو میری بات کا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اہان نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اہان تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں شانزے، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، یہ فالتو رشتہ یہیں توڑ دو۔ اہان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھنے چاہے، لیکن اس کی اس حرکت پر وہ فوراً سے دور ہٹی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی واپس اندر چلی گئی۔ اسے پیچھے سے اہان کی آواز سنائی دی جو اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ اس کی پکار نہیں سن رہی تھی، وہ اس وقت سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں سیدھا ڈائننگ روم کی جانب چلے گئے، کیونکہ یہ ڈنر کا ٹائم تھا، سب نے اس وقت وہیں ہونا تھا۔ اہان کہاں ہے؟ اہان کی غیر موجودگی دیکھ کر آئرہ نے پوچھا۔ وہ عالم کے ساتھ باہر گئی تھی اور ان کی واپسی اب 1 گھنٹے کے بعد ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں ہے، کھانے کا پوچھا تھا، انکار کر دیا ہے اس نے، کہا اسے بھوک نہیں ہے۔ فریدہ کے کہنے پر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آئے تھے۔ اہان ایسے موقع کبھی نہیں چھوڑتا تھا جہاں سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے ہوں، چاہے اسے بھوک ہو یا نہیں، لیکن ڈنر ٹیبل پر وہ سب سے پہلے موجود ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔
میں گیا تھا اسے دیکھنے لیکن وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ اس نے کہا اس کے سر میں درد ہے۔ زریام کے کہنے پر سیدھا آہان کے کمرے کی طرف گئی۔ عالم بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ آہان دروازہ کھولو۔ اس نے ہلکے سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اماں سائیں۔ آہان کی بات سن کر عالم نے اپنے بھاری ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ آہان دروازہ کھولو۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی جس پر آئرہ شکر بھرا سانس لے کر اندر داخل ہوئی جہاں ان دونوں کو آہان کی پشت دکھائی دی۔ عالم نے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ایسے کرتے ہی کسی بچے کی طرح وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ اپنے باپ سے ڈرتا تھا لیکن پیار بھی سب سے زیادہ اسی سے کرتا تھا۔ آہان کیا ہوا ہے میرے بیٹا؟ اس کی کمر تھپتھپاتے عالم نے نرمی سے کہا جس پر وہ پیچھے ہٹ کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ آہان بتاؤ کیا ہوا؟ آئرہ نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس لیے رو رہے ہو؟ بابا سائیں اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ منگنی ہوئی ہے نکاح نہیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ یہ سوال آئرہ کی طرف سے آیا تھا۔ وہ میری دوست ہے شانزے، آج اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ منگنی ہوئی ہے نکاح نہیں، یہاں لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے صرف منگنی شدہ لڑکی کو پسند کیا ہے۔ عالم کے کہنے پر آئرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ عالم آپ کسی کی منگنی توڑنا چاہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے میں ایک کوشش تو کروں گا آئرہ۔ اس نے نرمی سے اس کے بھیگے گال کو صاف کیا۔ نور کو ہمیشہ جتنا لاڈوں میں پالا تھا اتنا ہی گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کے باعث آہان کو بھی پالا تھا، اس لیے عالم کے علاوہ کوئی بھی اس پر سختی نہیں کرتا تھا۔ ہمارا کھانا کمرے میں بھجوا دو۔ اس نے آہان کو سینے سے لگایا۔ اس کے کہنے پر آئرہ نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے دکھتے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ دھندلاہٹ آہستہ آہستہ ہٹنے لگی اور وہ حیرت سے اس چھت کو دیکھنے لگا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس وقت وہ وسیع کے گھر میں بنے اپنے کمرے میں موجود لیٹا ہوا تھا۔ دماغ جیسے سن پڑا تھا۔ کیا ہو رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے غائب دماغی سے دھاڑ سے کھلتے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھا جہاں آریان سمیت گھر کے باقی مرد افراد تھے۔ اس نے غصے سے آریان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آریان نے اس کا گریبان کھینچ کر اسے اٹھایا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ آریان کیا کر رہے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جوان اولاد پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ مرتضیٰ نے اسے پیچھے کیا تھا جو شاید اس پر دوسرا تھپڑ مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں اٹھا رہا ہوں۔ جب اولاد یہ حرکتیں کرنا شروع کر دے تو ماں باپ جوان اولاد پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بابا سائیں پہلے اس کی بات تو سن لے۔ ساحر نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا جب آریان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ کیا بات سنو اس کی؟ اب کچھ سننے کے لیے رہ گیا ہے؟ ایک لڑکی کی عزت خراب کر دی ہے اس نے اور تم کہہ رہے ہو میں اس کی بات سنوں؟ اس الزام پر ماہر تو جیسے سختی کی کیفیت میں آ چکا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی تو بھلا بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ بابا سائیں میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میرے یقین کریں۔ اکلاتے ہوئے اس نے اپنی صفائی دینی چاہی لیکن وہ اس کی کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، جا کر بلاؤ اس کی ماں کو کیا کہتی تھی۔ میرا ماہر بہت شریف ہے۔ دکھا دی اس کی ماہر نے ساری شرافت۔ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے بہت کچھ کر لیا ہے ماہر، تم نے میرا مان توڑا ہے۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا، دکھ تھا۔ پہلی بار ماہر نے اپنے لیے اس کے لہجے میں افسوس دیکھا تھا، دکھ دیکھا تھا اور جیسے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ غصے سے آریان اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مرتضیٰ اور عالم بھی اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اس وقت اتنے غصے میں اسے اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ ساحر نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ساحر میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کے جاتے ہی اس نے بھیگے لہجے میں ساحر کی طرف دیکھا۔ کوئی کرے یا نہ کرے ساحر تو اس کی بات پر یقین کرے گا۔ غلط تو ہوا ہے ماہر، لیکن یہ غلط کس نے کیا ہے یہ پتہ لگانا پڑے گا۔ بابا سائیں نے کہا میں نے کسی لڑکی کی عزت خراب کی ہے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ سوچا نہیں تھا زندگی میں وہ کبھی یہ لفظ خود اپنے لیے کہے گا۔ وہ لڑکی کون ہے ساحر؟ عزا اسد۔ ساحر کے کہنے پر اس کا جیسے سانس تک رک چکا تھا۔ آپ نے مجھے کال کی ہے، آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ کال اٹینڈ کرتے اس نے رکھائی سے کہا۔ بڑے بابا نے بتایا ہے عزا تمہارے گھر پر ہے۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ ہاں ہے، کیونکہ اس کے والدین اب نہیں رہے۔ اکیلا اسے وہاں تو نہیں چھوڑ سکتے تھے نا۔ اس کی اکلوتی پھپھو اسے اپنے گھر رکھنے پر تیار نہیں تھی۔
ان کا کہنا ہے وہ عزت جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی جو یہ سب کرتی پھرے۔ انہوں نے سارا الزام اس بیچاری پر ڈال دیا، لیکن کوئی جا کر انہیں بتائے میری دوست معصوم ہے، اصل قصوروار آپ ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت ماہر کی جان لے لے۔ مشال میری بات غور سے سنو پلیز، میری عزت سے بات کرواؤ۔ کیوں؟ اب کوئی کسر رہ گئی ہے؟ مشال میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ تم خود مجھے جانتی ہو لڑکیاں مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتی تھی، لیکن میں ان سے ہمیشہ فاصلہ بنا کر رکھتا تھا۔ پہلے میں بھی آپ کو شریف سمجھتی تھی، لیکن آپ میں کتنی شرافت ہے ماہر سر، یہ آپ دکھا چکے ہیں۔ اچھا تو میری عزت سے بات کرواؤ اور مجھے بتا دو کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ اس کے کہنے پر مشال چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ بات صرف عزا ہی جانتی ہے۔ جب میں گھر میں گئی تھی تو مجھے عزا اور آپ اسے اپنے الفاظ ادا کرنے مشکل لگ رہے تھے۔ وہ اپنے ٹیچر سے یہ بات کیسے اتنی آرام سے کہتی تھی؟ پلیز مشال، میں بے قصور ہوں، میرا یقین کرو۔ کیا تم نے عزا سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ نہیں؟ تو پھر پلیز اس سے پوچھو اور فون بند مت کرنا، میں سننا چاہتا ہوں وہ کیا کہتی ہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالا اور وہ عزا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی بالکل خاموش تھی، نہ اس نے کوئی بات کی تھی، نہ اس سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، جہاں وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جس میں مشال نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ عزا، اس نے نرمی سے عزا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے برابر بیٹھ گئی، لیکن دوسرا وجود اسی طرح سے بیٹھا رہا۔ عزا، ہم نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ مشال کے کہنے پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ آنسو جن پر مشکل سے باندھا ہوا تھا وہ منظر یاد کرتے پھر سے تیزی سے بہنے لگے۔ اسے زاروں قطار روتے دیکھ کر مشال کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اسے اس طرح کی بات پوچھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے کال کٹ کر کے عزا کو اپنے گلے لگایا اور اسے چپ کروانے لگی۔ بے بسی سے اس نے اپنے موبائل کو دیکھا۔ عزا کے رونے کی آواز تو وہ خود بھی بآسانی سن پا رہا تھا، لیکن وہ حیران تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کا الزام بھی اسی پر آ رہا تھا اور اسے کچھ پتہ بھی نہیں تھا؟ سر درد تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو سہلایا۔ اس رات کیا ہوا تھا یہ عزا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ اسے عزا سے ملنا تھا تاکہ جان سکے کہ بات کیا ہے، اور وہ اس سے ملنے کے لیے راضی کیسے ہوتی؟ یہ بات سوچتے ہی ذہن کے سلجھتے دھاگے پھر سے الجھنے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ نظر جائے نماز پر بیٹھی کسوہ پر گئی جو دعا مانگ رہی تھی۔ بنا کچھ سوچے ماہر نے جا کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کسوہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اماں سائمہ نے کچھ نہیں کیا ہے، سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ بابا سائیں بھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ جانتی ہیں نا، آپ کا ماہر ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اس نے امید بھری نظروں سے کسوہ کی جانب دیکھا، جسے امید ہو وہ اس کا یقین ضرور کرے گی۔ ماہر میری جان، کوئی الزام نہیں لگا رہا، جو سب کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ کسوہ کے کہنے پر ماہر نے اپنا سر اس کی گود سے اٹھایا۔ ساری امیدیں جس سے ٹوٹ گئی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماہر، کسوہ نے نم آنکھوں سے اسے پکارا، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھایا تھا اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ آج اسے اس واقعے کو گزرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اسے ایک ہفتے میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، سب ویسا ہی تھا۔ ہر طرف اداسی بھری تھی۔ کس نے سوچا تھا کبھی شاہ ویلی والوں پر ایسا وقت بھی آئے گا؟ ذریعہ کے ساتھ باقی سب کو حویلی بھجوا دیا گیا تھا۔ یہاں وسیع کے گھر پر آئرہ، پریشے اور کسوہ کے علاوہ وہ تینوں تھے، جبکہ نور کو اس سارے معاملے سے بے خبر ہی رکھا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے اس کی نئی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو۔ مرتضیٰ، اپنی سوچوں کو جھٹکتے اس نے اپنے پاس بیٹھے مرتضیٰ کو پکارا۔ ہاں، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی سے؟ عزا اسد، وہ عارف کے گھر پر ہے نا؟ تو عارف سے بات کر، مجھے اس سے ملنا ہے۔ آریان، میرا نہیں خیال وہ تمہیں عزا سے ملنے کی اجازت دے گا۔ عزا تو ابھی تک نارمل بھی نہیں ہو پائی۔ میرا بیٹا بھی نہیں ہوا ہے۔ اس کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ دیکھ رہے ہو نا تم اسے، کس طرح اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ کسوہ کھانا کھلا دیتی ہے تو کھا لیا ہے، ورنہ بھوکا بیٹھا رہتا ہے۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عالم کے کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے پتا تھا عالم کیا کہنے والا ہے۔ اسے ضرورت ہے تم سب کے اعتماد کی، جو تم اسے نہیں دے رہے ہو۔ اسے یونیورسٹی سے نکالا جا چکا ہے، وہ اس وقت اکیلا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ ساحر اس کے ساتھ ہے۔ ساحر اس کا باپ نہیں ہے، آریان تم ہو۔ عالم، ماہر میرا بیٹا ہے، میں جانتا ہوں وہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، لیکن جب تک میں بات کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا تب تک کے لیے میری اس سے دوری ہی ٹھیک ہے۔ میں عارف کے گھر جا رہا ہوں، تم دونوں میں سے کوئی آ رہا ہے تو آ جائے۔
اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر چلا گیا۔ مرتضیٰ اور عالم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اٹھ کر خود بھی باہر چلے گئے۔ کھانے کی ٹرے تھامے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے بیڈ کے قریب رکھ کر ماہر کو دیکھنے لگی، جو بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ماہر، کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں ہے بڑی ماما۔ آئرن نے اس کے بازو اس کی آنکھوں سے ہٹایا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ۔ اس طرح کمرے میں بند رہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی بے گناہی بھی ثابت نہیں کرنا چاہتے؟ کیسے ثابت کروں اور کس کو ثابت کروں؟ سب مجھے قصوروار ٹھہرا چکے ہیں۔ ایزا سے ملو۔ ماہر، ایزا نہ صحیح کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو اس جانتا ہوگا اس رات کیا ہوا تھا۔ ساحر نے کہا، ہو سکتا ہے یہ کام کسی ایسے شخص نے کیا ہو جو تمہارا یا ایزا کا دشمن ہو۔ اس کے کہنے پر ماہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ذہن کے پردے پر ایک چہرہ لہرایا۔ یہاں کمرے میں بند ہونے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا ماہر۔ پلیٹ میں کھانا نکال کر اس نے پہلا نوالا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہارے بابا سائیں عارف بھائی کے گھر گئے ہیں۔ تمہارے بابا سائیں عارف بھائی کے گھر گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر ماہر نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ سچ جاننے۔ آئرہ نے دوسرا نوالا اسے کھلایا۔ اس کے ہاتھ سے چند نوالے زبردستی کھا کر اس نے مزید کھانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت تو دماغ بس اسی بات میں گم تھا، وہاں کیا بات ہو رہی ہوگی، ایزا ان سے کیا کہے گی، شاید سب بتا دے گی کہ اس رات آخر ہوا کیا تھا۔ مرتضیٰ، میں تمہیں اس سے ملنے نہیں دے سکتا۔ اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، پہلے ہی بہت مشکلوں سے وہ تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا پھر سے کوئی مسئلہ ہو۔ ان کی بات سنتے عارف نے صاف انکار کیا تھا۔ عارف پلیز، تم سمجھو صرف ایک ایزا ہی ہے جو یہ ثابت کر سکتی ہے کہ ماہر بے گناہ ہے۔ وہ گناہ گار ہے مرتضیٰ، تم اسے بے گناہ مت کہو۔ اس کا انداز چیخنے والا تھا۔ میرا بیٹا گناہ گار ہے یا بے گناہ، اس کا فیصلہ کوئی تب تک نہیں کر سکتا جب تک ساری بات کا علم نہیں ہو جائے گا۔ تمہیں اب بھی اپنا بیٹا بے قصور لگ رہا ہے آریان پاشا؟ ہاں ٹھیک ہے، تم عزت سے بات کرو اور اس کی زبانی سن لو کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ اس نے مشال کو اشارہ کیا جو انہیں اس کے کمرے کی طرف لے گئی جہاں ایزا رہ رہی تھی۔ بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آریان نے گہرا سانس لیا اور دل میں دعا مانگی اس کا بیٹا بے گناہ ہو۔ دروازہ کھول کر وہ ایزا کے قریب گئی جو بیڈ پر آ کے مونڈے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر بھی اس میں ذرا بھی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ آریان نے غور سے بیڈ پر لیٹے اس وجود کو دیکھا، چھوٹا سا نازک وجود اور چہرے پر بھلا کی معصومیت۔ ایزا، مشال نے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر اسے پکارا، لیکن وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ ایزا، اس کے 2 سے 3 بار پکارنے پر بھی جب وہ نہیں اٹھی تو مشال نے پریشانی سے مرتضیٰ کی جانب دیکھا۔ یہ اٹھ نہیں رہی ہے، ڈاکٹر کو کال کرے۔ اس نے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، لیکن اس کے پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مشال کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی پریشان ہو چکے تھے۔ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا وہ آریان کا انتظار کر رہا تھا تاکہ جان سکے کہ ایزا نے اسے کیا کہا۔ سوچوں میں گم وہ مسلسل کتنی ہی دیر سے ٹہل رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا جہاں مشال کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو ماہر سر، اس کی آواز بھیگی تھی جسے سن کر ماہر پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے مشال؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مشال، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مشال کے رونے سے اس کے ذہن میں فوراً سے ایزا کا خیال آیا۔ ایزا وہ ٹھیک ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس سے فکر ہو رہی تھی، وہ جاننا چاہتا تھا کہ مشال کیوں رو رہی ہے، وہاں کیا بات ہوئی ہے۔ مشال نے اپنے بھیگے گال صاف کر کے اسے وہ بات بتائی جسے سنتے ہی جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ ماہر کے سر پر گرے تھے۔ ایزا پریگننٹ ہے۔ دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب تھی، اپنی کیفیت وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو جانتا ہو اس رات کیا ہوا تھا۔ ساحر نے کہا، ہو سکتا ہے یہ کام کسی ایسے شخص نے کیا ہو جو تمہارا یا ایزا کا دشمن ہو۔ آئرہ کی بات ذہن میں آتے ہی اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہر کہاں جا رہا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ساحر نے اسے جاتے دیکھ کر پوچھا، لیکن اسے بنا کوئی جواب دیے وہ باہر نکل آیا۔ ساحر بھی فوراً باہر نکلا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ماہر سے کچھ پوچھتا ماہر گاڑی میں بیٹھ کر جا چکا تھا۔ بنا کچھ سوچے وہ اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ اس وقت اسے ماہر کو اکیلا نہیں چھوڑنا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ملے اس لڑکی سے؟ اس کے کمرے میں داخل ہوتے کسوا نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں مل لیا تھا، سنجیدگی سے کہتے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ آریان کے کہنے پر اس کی دھڑکنیں جیسے رک گئی تھی۔ لیکن ایسا کیسے؟ ایسا ہی ہوا ہے کسوا، ماہر نے کچھ نہیں کیا۔ کسوا، وہ لڑکی پریگننٹ ہے، اس بچے کا باپ تمہارا بیٹا ہے، اور کیا سننا چاہتی ہو تم؟
تنگ آ کر وہ غصے سے چیخا تھا، جس پر کسوہ نے اپنی نم ہوتی آنکھیں جھکائی۔ وہ اس وقت غصے میں تھا اور وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ سوری یار، پلیز یہاں آؤ۔ اس نے کسوہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے بنا دیر کیے اس نے تھام لیا تھا۔ آریان نے اسے اپنے بہت قریب بٹھایا۔ شاہ، ماہر نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس نے آریان کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ یہ سب ماہر نے کیا ہے کسوہ۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس کمرے میں تھے۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر کوئی بھی یہ بات بتا سکتا ہے کہ ماہر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن میرا دل پھر بھی نہیں مان رہا کہ میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کسوہ کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کسوہ کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہی وہ جلدی سے اترا۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ساحر اس کے پیچھے پیچھے جلدی سے اندر آیا۔ اندر گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر ڈائننگ روم میں بیٹھے لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہوئے بہروز مرزا کی طرف گئی۔ غصے سے کھولتا وہ اس کے قریب آیا، لیپ ٹاپ دور زمین پر پھینکا اور اسے گربان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے۔ گارڈز! اس کی اس حرکت پر وہ باہر کھڑے گارڈز کو بلانے لگا، لیکن وہ اندر آنے والے نہیں تھے، کیونکہ ماہر پہلے ہی یہ کام کر کے آیا تھا کہ وہ اس وقت اندر آنے کی حالت میں نہیں تھے۔ گھر میں موجود ملازمین یہ منظر دیکھنے لگے، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی تھی۔ بتا مجھے، اس رات کیا ہوا تھا؟ میں جانتا ہوں جو بھی ہوا تھا وہ تو نے کیا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ خباثت سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، کمرے میں تو تم تھے، تو جو بھی کیا تم نے کیا۔ اس کی بات سنتے ماہر نے زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ جو بات بھی ہے سچ سچ بتا دے بہروز، ورنہ یہیں تیری قبر کھود کر تجھے دفنا دوں گا۔ ہاں، یہ سب میں نے کیا ہے، اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے جو تمہاری وجہ سے میری ہوئی تھی۔ میں نے صرف ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی جسے تم جیسے درندہ نوچنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے میں آج تک بدنام پھر رہا ہوں۔ جو تم نے کرنا چاہا وہ بات ہر طرف پھیل گئی۔ میرے باپ کا سر میری وجہ سے جھک گیا، اور میں ہر وقت ان کے منہ سے اپنے لیے اسی وجہ سے تانے سنتا رہتا ہوں۔ میں چاہتا تھا جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ویسا بدلہ لوں۔ اگر تم شاہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے نا، تو اس وقت عارف نے تمہیں جیل میں ڈلوا دیا ہوتا۔ ماہر! ساحر کی غصے سے بھری آواز اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ساحر نے کچھ نہیں کہا تھا، اور نہ ہی ان دونوں کو کچھ کہنے کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اشارے ہی سمجھ جاتے تھے۔ ماہر نے گھوم کر بہروز مرزا کو دیکھا، اور اس بار جو وہ مارنا شروع ہوا تو جب تک رکا نہیں جب تک اس نے اپنے ہاتھ نہیں جوڑ لیے۔ بتا مجھے، تو نے کیا کیا تھا؟ اس رات کیا ہوا تھا؟ بہروز نے اپنے ہونٹوں اور ناک سے نکلتا خون صاف کیا اور گہرا سانس لے کر کہنا شروع ہوا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ میں سمجھ رہا تھا ایزا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ ساحر، میں نے اس کی زندگی برباد کر دی، اور یہ بچہ بھی میرا ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ تھا، وہ اپنی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ تیری کوئی غلطی نہیں ہے ماہر، تو نے نہیں کیا کچھ۔ ماہر نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر سیٹ سے لگایا۔ مجھے عزت سے ملنا ہے۔ عارف انکل نہیں ملنے دیں گے، لیکن مجھے ملنا ہے۔ اس نے ساحر کی طرف دیکھا جس پر وہ اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ یہاں آ جائے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ عارف نے اپنی جگہ سے اٹھتے غصے سے کہا۔ مجھے عزت سے ملنا ہے، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اجازت دوں گا؟ ہرگز نہیں، ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے۔ اس کے کہنے پر ساحر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ لائن داری سے بنی ان 3 کھڑکیوں میں سے اس نے پہلی کھولی۔ کمرہ خالی تھا، عزت نہیں تھی۔ اس نے دوسری کھولنا چاہا لیکن وہ بند تھی۔ اس نے تیسری کھڑکی کھولی جو کھل گئی تھی، اور اندر موجود وجود کو دیکھ کر اس نے سکون بھرا سانس لیا۔ اس نے آہستہ سے کمرے میں قدم رکھا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نازک سا وجود کمرے کے کونے میں اپنا سر گھٹنوں میں رکھے گمسم بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے ایزا کے قریب گیا۔ اسے پتا تھا اسے دیکھ کر ایزا کبھی بھی نارمل ری ایکشن نہیں دے گی۔ وہ چیخے گی، چلائے گی جیسا کچھ لازمی کرتی، اور اسی طرف کسی کا دھیان نہ جائے، اسی لیے اس نے باہر ساحر کو ماہر بنا کر کھڑا کیا تھا، جو ان سب سے ایزا سے ملنے کی درخواست کر رہا تھا۔ ایزا! اس آواز سن کر ایزا نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اور اسے دیکھتے ہی لبوں سے چیخ نکلنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی چیخ باہر تک جاتی، ماہر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے کر اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ایزا کے چہرے پر مزید خوف پھیلا تھا۔ دیکھو، میں تم سے بس بات کہنے آیا ہوں۔ اگر سیدھے سیدھے کرنا چاہوں گا تو تم میری بات سنو گی، اگر سیدھے سیدھے کرنا چاہوں گا تو تم میری بات سنو گی نہیں، اسی لیے اس کے لیے سوری۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں قید اس کے جھٹپٹاتے ہاتھوں کو دیکھا۔ دیکھو ایزا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔
تم جانتی ہو نا کہ میں ایسا نہیں ہوں. تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی. میں تمہیں پوری بات بتانا چاہتا ہوں پر پلیز سکون سے میری بات سنو. اس نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ اٹھایا. ککا کیا صفائی دیں گے آپ اپنی اس گھٹیا حرکت کی؟ اس کی خوفزدہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. عزا میں نے کچھ نہیں کیا ہے. اس کے کہنے پر عزا نے جیسے صدمے سے اس کی طرف دیکھا. اتنا کچھ کر کے بھی وہ کہہ رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا. دیکھے اسے. اس نے اپنے کندھے سے قمیض ہٹائی جہاں زخم کا نشان تھا جبکہ اس کی اس حرکت پر ماہر نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لی. نظر کیوں چرا رہے ہیں؟ دیکھے اسے. یہ آپ کی حیوانیت کے نشانات ہیں. عزا میری غلطی ہے لیکن میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہی ہو. پلیز جائیں یہاں سے. اسے دونوں گھٹنے خود میں سمیٹ کر وہ مزید کونے میں کھسکنے لگی. عزا پلیز پلیز جائیں. مشال مشال. اس نے چلاتے ہوئے مشال کو آواز دی. اس کے چلانے کی آواز سن کر باہر کھڑے ساحر سے بات کرتے وہ سارے افراد اندر کی طرف بھاگے اور وہاں کھڑے ماہر کو دیکھ کر ساری بات سمجھ میں آ گئی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عارف نے بمشکل اپنے غصے کو قابو میں کیا ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے. اگر مرتضیٰ کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ ایسا کرنے میں دیر نہیں لگاتا. ماہر نے ایک نظر بے بسی سے عزا کو خوفزدہ وجود کو دیکھا جسے مشال نے اپنا ساتھ لگا لیا تھا. بنا کوئی جواب دیے وہ باہر نکل گیا. یہاں رکنا فضول تھا. عزا اس وقت کوئی بھی بات نہیں سنتی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہو. اس وقت سب خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھے تھے. عارف کے گھر پر کیا ہوا تھا اس بات سے سب ہی واقف تھے لیکن پریشے کو ابھی پتہ چلا تھا اور ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ کہنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی جبکہ اس کے کہنے پر مرتضیٰ نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا. کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ ہم بھلا کیسے ایک غیر لڑکی کی بات پر یقین کر لیں؟ ہمیں کیسے پتا کہ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ پریشے تم اس طرح کی بات کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ ایک لڑکی کبھی بھی خود پر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتی. مرتضیٰ تم خود سوچو. اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن مرتضیٰ ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک چکا تھا. اسے امید نہیں تھی اس کی بیوی کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات کرے گی. تم مجھے خاموش مت کرواؤ. میں وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. لیکن آپ کو غلط لگ رہا ہے بڑی ماما. ماہر کی آواز پر ان سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا. ملازم سے پتہ چل چکا تھا وہ غصے میں کہیں باہر گیا تھا. یہ سن کر سبھی پریشان ہوئے تھے لیکن پھر یہ سن کر مطمئن ہو گئے کہ ساحر بھی اس کے ساتھ گیا تھا. عزا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا قصوروار میں ہوں. اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ریکارڈنگ آن کی جس نے بہروز کی باتوں سے ریکارڈ کی تھی. کام ہو گیا ہے. اس نے ویٹر کے قریب آتے پوچھا جس نے جلدی سے اپنا سر ہلایا. اس وقت وہ سب یونیورسٹی ٹرپ پر گھومنے کے لیے آئے تھے جہاں ہوٹل سے باہر وہ سبھی اپنے اپنے گروپ بنائے بیٹھے تھے. جی میں نے ان کے جوس میں دوا ملا دی تھی. لیکن وہ تھی کس چیز کی؟ نشے کی. لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ نشے میں انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے. اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور میں نے تو پھر ہائی ڈوز دیا ہے. ماہر شاہ انسان ہے لیکن وہ مجھے اچھا انسان نہیں لگتا. میں اسے حیوان بنانا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے اس دوائی کی وجہ سے وہ میری امیدوں پر پورا اترے گا. لیکن یہ تو غلط ہے نا سر. اس کے کہنے پر بہروز نے گھور کر اسے دیکھا. تمہیں پیسے چاہیے تھے نا, مل گئے نا. اب جاؤ اور اسے سیکنڈ فلور کے کسی کونے میں چھوڑ آؤ. اور اگر تم نے میری یہ بات کسی کو بتائی تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن تمہاری یہ جاب ضرور چلی جائے گی. اس ہوٹل میں سیکنڈ فلور کے کمرے لڑکیوں کے لیے جبکہ فرسٹ فلور کے کمرے لڑکوں کے لیے بک کروائے گئے تھے. آدھی سے زیادہ لڑکیاں اس وقت نیچے تھی اور 2-3 لڑکیاں اس وقت اپنے کمروں میں موجود تھی جبکہ باقی کے لڑکے سر اور ٹیچرز یہیں پر موجود تھے. اب جاؤ. اس کے کہنے پر ویٹر اپنا سر ہلاتا اندر چلا گیا کیونکہ ماہر بھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے اٹھ کر اندر گیا تھا. اس نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا. طبیعت عجیب ہو رہی تھی اس لیے اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا. سر میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں؟ ابھی اس نے مزید ایک قدم آگے ہی بڑھایا تھا جب اسے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی. اس نے مڑ کر دیکھا اور اپنا سر ہلا دیا. وہ کون تھا اسے پتہ نہیں چلا. اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. دماغ جیسے بند ہو چکا تھا. میں نیچے جا رہی ہوں. تم آ رہی ہو عزا؟ اپنے بالوں کی پونی باندھ کر مشال نے اس کی جانب دیکھا جو خود اپنے بال باندھ رہی تھی. اس وقت وہ دونوں کمرے میں موجود تھی. سب اس وقت نیچے تھے اور فریش ہونے کے بعد ابھی انہیں بھی نیچے ہی جانا تھا. ہاں تم جاؤ. میں بس بال بنا کر 2 منٹ میں آتی ہوں. ٹھیک ہے جلدی آ جاؤ. اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس نے مفرل کی طرح گلے میں ڈالا اور باہر چلی گئی. اس کے جانے کے بعد عزا دوبارہ سے اپنے بال باندھنے لگی جب اس کا فون بجا اور وہ جو اپنے بالوں کی پونی باندھ رہی تھی فون کی آواز پر انہیں ایسے ہی چھوڑ کر فون کی جانب بڑھی. کھلے بال کندھے سے نیچے تک لہرانے لگے. اس نے موبائل اٹھا کر کال کو پک کیا. اسے حیرت ہو رہی تھی زید اسے کال کیوں کر رہا تھا جب سے اس کے بابا جانی نے پپو کو ان دونوں کے رشتے سے انکار کیا تھا تب سے وہ نہ ان کے گھر آیا تھا نہ ہی پپو.
السلام علیکم زاہد بھائی۔ ایزا کہاں ہو تم؟ کیا ہوا؟ خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ماموں ممانی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی بات سن کر ایزا کے قدموں سے جیسے زمین نکل چکی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی، اسے گھر جانا تھا ابھی اسی وقت۔ کیا ہوا ایزا؟ سب ٹھیک ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ اس کے قریب آتے ہی ٹیچر نے پوچھا تھا۔ میم مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ میرے بابا جانی اور امی جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہزار رات ہو گئی ہے، تم اس وقت گھر نہیں جا سکتی۔ پلیز آپ کچھ بھی کریں، مجھے گھر بھجوا دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ ایزا میں صبح ہوتے ہی تمہیں گھر بھجوا دوں گی، لیکن ابھی رات ہو رہی ہے، اس وقت میں تمہیں اکیلے نہیں بھیج سکتی۔ آئی پرومس بیٹا، میں تمہیں صبح گھر بھجوا دوں گی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہونٹ دبائے اور دور کھڑی مشال کو دیکھا۔ وہ دور کھڑی تھی اور لڑکیوں میں بیٹھی اپنے باتوں میں مگن تھی، اس لیے ابھی تک اس کی نظر ایزا پر نہیں پڑی تھی۔ پہلے اس نے سوچا جا کر مشال کو سب بتا دے، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ وہ خوش تھی اور اپنی وجہ سے وہ اس کی یہ خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس اسے صبح تک کا انتظار تھا تاکہ جلدی سے وہ اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جائے۔ اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھے وہ اسے سیکنڈ فلور پر لے کر آیا۔ چھوڑو مجھے، نشانے پر بل ڈالے اس نے ویٹر کو خود سے دور کیا۔ سر وہ آپ کو کمرے میں چھوڑ دوں؟ دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنی آنکھیں مس لی، جبکہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر وہ ویٹر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ماہر کو یہاں تک چھوڑ دیا تھا، یہی بہت تھا۔ ابھی سے یہاں سے جانا تھا، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس نے پیسوں کی خاطر یہ کام کیا ہے تو اس کی نوکری چلی جانی تھی۔ ماہر نے اپنا ہاتھ دیوار کی طرف رکھا اور لائن داری سے آمنے سامنے بنے ان کمروں میں سے ایک میں چلا گیا۔